والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وحفظناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لله ما الدنيا في الآخرة إلا بالسماء يجعل أحدكم إصبعه باليم فلينظر بما يرى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائی، کلام پاک کی سورہ کہف کی آیت کی میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی. اس میں اللہ تبارک و تعالی دو ساتھیوں کے قصے کو نقل فرماتے ہیں جن کو باغ والے کا قصہ کہا جاتا ہے. اس سے پہلے سورہ کہف اللہ پاک نے اصحاب کہف کے قصے کو ذکر فرمایا، باغ والوں کے قصے کو ذکر فرمایا. یہ واقعات صدیوں میں اور ایک لمبی مدت کے بعد پیش آتے ہیں. اللہ پاک نے اس کو اصحاب کہف کی قصے کے ماتحت ذکر کی، لیکن جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی اور اس قصے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف میں اصحاب کہف کے قصے کے بعد دوسرے نمبر پر نقل کیا. یہ وہ قصہ ہے جو روزانہ پیش آ رہا ہے انسانی سماج اور انسانی سوسائٹیوں میں. رات دن جو قصہ پیش آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے میں ہمارے سامنے اسی کی عکاسی فرمائی، اسی کو نقل فرما کر ہمارے سامنے بتایا. قصے کو اللہ پاک نے اس طرح ذکر فرمایا: وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہوا کہ آپ مثال بیان کیجیے مکہ والوں کے سامنے اور ان کے واسطے سے پوری دنیا انسانیت کو قیامت تک کے لیے اللہ پاک نے اس واقعے کو ذکر فرمایا. وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ. دو ساتھی ہیں، دو دوست ہیں. اللہ پاک نے ایک کو باغات پہ، کھیتی باڑی پہ، اور اس کو بھی اللہ پاک نے ذکر فرمایا من أعناب، انگور کی کھیتی. کھجور کے درختوں کو اس سے گھیر لیا گیا اور اس کے بیچ میں بھی بہت ساری کھیتی باڑی. پانی کا تعلق تصدیق اور شاہجہانی کے لیے پانی کا ہونا ضروری ہے. اللہ پاک نے اس کے لیے پانی کا بھی بہترین انتظام کر. تو دنیاوی اعتبار سے ایک متوسط طبقے کے آدمی کو جو راحتیں اور آرام ہونے چاہیے، اللہ پاک نے ان دو ساتھیوں میں سے ایک ساتھی کو وہ سارے اسباب مہیا کیے. اللہ پاک فرماتے ہیں وَقَالَ لَهُ صبر. یہ جو درخت اور یہ جو باغات لگے ہوئے ہیں، یہ اللہ پاک کی طرف سے موسم کا پھل بہترین طریقے سے دے رہے ہیں. رات دن ہم دیکھ رہے ہیں کھیتی باڑی میں اور باغات اور بالیاں جو لوگ لگاتے ہیں، کبھی بارش زیادہ ہو جاتی ہے تو بھی پریشانی، نہیں ہوتی ہے تب بھی پریشانی.
اور نہ معلوم موسم میں اچانک کیا تبدیلی آ جائے، لہلہاتی ہوئی کھیتی ہو اور اچانک ببول آ جائے اور یہ کسی تباہ و برباد ہو جائے۔ اللہ پاک نے تیسرے بارے میں بھی ایک دوسرا ذکر فرمایا ہے، اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ، ایک شخص جس کے کھجور کے باغات وہ بڑھاپے کو پہنچ چکا ہے، چھوٹی چھوٹی اولاد ہے، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، اچانک اللہ پاک کی طرف سے اس لہلہاتے ہوئے باغ کے اندر ایک بگولا آ گیا، اللہ پاک کی طرف سے ایک مصیبت آئی اور ساری کھیتی تہس نہس ہو۔ اللہ پاک دنیا کی زندگی کے دوست اور بزرگوں ہمیں مثال بیان فرمانے ہیں، جیسے کھیتی باڑی میں انسان بیج ڈالتا ہے، اوپر سے گزرتی ہے اور پھر اس کے بعد درخت اور سبزیاں اور لہلہاتے ہوئے باغات ہماری آنکھوں کے سامنے اچھے لگتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں انسانی پیدائش بھی اسی طریقے سے ہے، اللہ پاک انسان کو پیدا فرماتے ہیں، بچہ ہے، پلتا اور بڑھتا ہے، جوان ہوتا ہے، کہولت کی ادھیر پر کی عمر کو پہنچتا ہے اور پھر اس کے بعد بڑھاپا آتا ہے۔ یہ تو عام طور پر اللہ پاک نے طبیعی طور پر انسانی زندگی اس طرح رکھی ہے، لیکن ہم اور آپ جانتے ہیں رات دن کے تجربے ہیں۔ ایک آدمی کی یہاں اولاد ہوا، بچہ جوان ہوتا ہے، پڑھا لکھا ہوتا ہے، ڈگریاں پاس کرتا ہے، ماں باپ کو امید ہے کہ ابھی ہماری آنکھوں کا تارا بنے گا، ہماری عزت کا ذریعہ بنے گا، اور اچانک اللہ پاک کی طرف سے موت آ جاتی ہے۔ اللہ پاک اس قصے کو ذکر کر کے ہمیں دنیا سے آخرت کی طرف متوجہ کرتے کہ دنیا میں رات دن تم دیکھ رہے ہو کتنی امیدیں اور امنگوں کے ساتھ انسان جی رہا ہے اور اچانک اس کے حالات بدل جائے۔ حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا آپ نے اللہ پاک کی معرفت اور اللہ پاک کی پہچان کیسے حاصل کی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا عرفت ربی بفتح العزائی، میں نے اپنے ارادوں کو ٹوٹتے ہوئے ہی دیکھ لیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات عالی ہے جو میرے ظاہری اسباب میں رکاوٹ ڈالتی ہے اور جو مقصد میں چاہتا ہوں وہاں تک نہیں پہنچتی۔ تو میرے ارادوں کو ٹوٹتے ہوئے، میری امنگوں کو، میرے خیال کو ٹوٹتے ہوئے میں دیکھ رہا ہوں، میں سمجھ رہا ہوں کہ کوئی ذات ہے جو میرے اوپر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اسی کو عربی کا شاعر کہتا ہے ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري رياح بما لا تشتهي، آدمی چاہتا ہے، پانی کی کشتی چلانے والا یہ چاہتا ہے کہ ہوا کا رخ اس کے موافق ہو، یہ جس طرف جا رہا ہے ہوا اس کو اس طرف آگے لے جائے، لیکن سمندر میں اچانک ہوا تبدیل ہو جاتی ہے، وہ اپنا رخ بدل دیتی ہے۔ اس کو شاعر کہتا ہے آدمی جو چاہتا ہے اس کو وہ پورا ملتا ہے۔ تجری ریاح بما لا تشتہی السفن، کشتیاں جو چاہتی ہے اس سمے ہوائیں نہیں چلتی، ہوائیں اسی سمے چلتی۔ اس کے ذریعے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عرفت ربی بفتح العزائی، اسی سے میں نے اپنے اللہ کو پہچانا۔ دوست اور بزرگوں، اس قصے میں اللہ تبارک تعالیٰ ایک دنیا دار کی سوچ اور ایک ایمان والے کی سوچ، ایک آخرت کی زندگی پر یقین کرنے والا کی سوچ سے زندگی گزارتا ہے۔ اس قصے میں اللہ پاک نے دونوں کے نظریات، دونوں کی سوچ، دونوں کی رات کے دل میں آنے والے جو خیالات ہیں اور وہ خیالات عملی شکل میں انسانوں کے ساتھ برتنے میں جو پیش آتے ہیں، اس قصے میں اللہ پاک نے اس کو ذکر کر کے بتلایا وَقَالَ لَهُ ثَمَرٌ، یہ اس کے لیے پھل ہوگی۔ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفْسًا، اپنے ساتھی سے اس نے کہا بہت مباحثہ کرتے ہوئے أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالًا، میں مال کے اعتبار سے اس سے زیادہ ہوں، وَأَعَزُّ نَفْسًا، اور جماعت کے اعتبار سے، خادموں کے اعتبار سے، اپنے چاہنے والوں کے اعتبار سے ایک بہت بڑی تعداد میرے تابع ہے جو میری سنتی ہے۔
گویا مال و دولت کے اعتبار سے بھی، کھانے پینے کی، رہنے سہنے کی زندگی میں بھی، اور غلام اور حسب ادب، ان سب کے ذریعے میرے پاس ایک بہت بڑی تعداد خدمت کے لیے تیار ہے۔ گویا اسباب کی دنیا میں انسان کو دنیا میں جو جنت چاہیے، جنت والی زندگی چاہیے، ظاہری اسباب میں اللہ پاک نے سب اس کو دی، لیکن وہ یہ سمجھ رہا تھا یہ سب کچھ میری اپنی محنت، میری اپنی صلاحیت اور میری اپنی لائقات کی بنیاد پر۔ دوست اور بزرگوں، یہی مال والے کے لیے، حکومت والے کے لیے، یا جن کے پاس کسی قسم کا بھی جو عہدہ ہوتا، جب اس عہدے کو وہ اپنی ذاتی صلاحیت سمجھ لیتا ہے تو پھر خدائیت کا درجہ لیتا ہے، پھر وہ مخلوق کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتا ہے۔ اس شخص نے بھی یہ جملے کہے، اس سے پہلے قرآن کریم نے قصہ نقل فرمایا ہے، ہارون سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب اس سے زکات کے سلسلے میں گفتگو کی اور اس کو مال میں سے زکات دینے کا حکم فرمایا، اس موقع پر اس نے بھی یہی کہا تھا، انما اوتیتہ، یہ جو مجھے دیا گیا ہے یہ میرے علم کی بنیاد پر دیا ہے۔ اللہ پاک نے مجھے صلاحیت دی اور اس صلاحیت کی بنیاد پر میں لائق تھا اس مال کا، کھیتی باڑی کا، عبادات کا۔ یہ جب کوئی انسان سمجھ لیتا ہے، قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ پاک نے جو واقعہ ہمارے سامنے ذکر کیا، دوست اور بزرگوں، اس واقعے کو میں آج بے نقل کرتا ہوں کہ ربیع الاخر کا چاند نظر آ چکا ہے۔ ہمارے بہت سارے احباب سیدنا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات اور ان کی نسبت سے بہت ساری چیزوں کو ذکر کرتے ہیں، کچھ جو سند کے ساتھ صحیح ہے اور کچھ بے سند باتیں بھی نقل کرتے ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں دنیا میں کون سی چیز تھی، کون سا وہ فتنہ تھا۔ اللہ پاک نے اس دین کو قیامت باقی رکھنے کے لیے ایک طرف دین کو مکمل جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا، الیوم اکملت لکم دینکم کے ذریعے اعلان فرمایا یہ دین ہم نے مکمل کر دیا۔ اسوہ اور نمونہ کے طور پر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اللہ پاک نے بہترین نمونہ بنائی۔ زمانے کی تبدیلی کے ساتھ نئے نئے فتنے، نئے نئے مسائل آئے ہیں اور اس دین کو اللہ پاک کو قیامت تک باقی رکھنا ہے، تو اللہ پاک نے جس طرح کتاب کا انتظام فرمایا، اب نبی تو آنے والے نہیں ہے لیکن مجددین کی جماعت اللہ تبارک و تعالی ہر زمانے میں بھیجتے ہیں، اور جو اس وقت کا سب سے بڑا فتنہ ہوتا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے، اس فتنے کی روک تھام کے لیے اللہ پاک ان افراد کو تیار کیا۔ پوری اسلامی تاریخ اللہ تعالی ہمارے سامنے ہے، جب بھی باقی فتنے جن جن شکلوں میں آئے اور ایسا لگ رہا تھا کہ یہ امت اس کے بہاؤ میں آ کر کفر اور شرک میں مبتلا ہو جائے گی، یا یہ امت مال کے فتنے میں چلی جائے گی، منطق اور فلسفے اور فکری اور عملی طور پر یہ اللہ کے دین کو چھوڑ کر عقل پرستی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ ایسے زمانے آتے رہے اور اللہ پاک اپنے نیک اور صالح بندوں کو فیجدد دینہ، ایسے افراد کو بھیجتے رہے جو اللہ کے دین کی تجدید پر۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی 5ویں صدی ہجری میں اللہ پاک نے جو ہوئے زمین پر آپ تشریف لائے اور 6ویں صدی ہجری میں بھی آپ اس لمبی مدت تک رہے، آپ کے زمانے کا سب سے بڑا جو فتنہ تھا وہ ان آیات میں اللہ پاک نے ذکر کیا ہے وہی تھا، اور آج میرے اور آپ کے زمانے کا بھی سب سے بڑا جو فتنہ ہے وہ دنیا اور دنیا کی چیزوں پر ضرورت سے زیادہ بھروسہ کرنا، ان چیزوں کو اپنا خالق اور مالک سمجھ لینا، اور اللہ پاک کی ذات عالی سے جو ایمان اور یقین ہونے چاہیے اس میں جو کمی ہے، مادیت کی دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے اس شخص کے شرک کو جو ذکر کیا، اس کا شرک کیا تھا، اس نے یہی کہا کہ میں آخرت کو نہیں مانتا ہوں، یہی دنیا کی زندگی سب کچھ ہے۔ اس نے صاف کہا انا اکثر
فبی رہائی ابد، اپنے باپ میں داخل ہوا ظلم کے ساتھ، اللہ کے احکام کو اس نے نہیں بجایا ہے، اور اس کے ساتھ تفکر کے ساتھ یہ کہا کہ ہرگز مجھے موت نہیں آئی، یا یہ دنیا کی زندگی کے بعد کوئی اور دوسری دنیا نہیں ہے، اسی میں سب کچھ کھانا پینا رہنا دنیا جتنی ملے جس طریقے سے ملے، کسی کو ستا کر ملے، پریشان کر کے ملے، اس طرح سے بھی ملے، اس دنیا کی زندگی کو آباد کر۔ دوست اور بزرگ، یہ ان لوگوں کا طریقہ، ان لوگوں کی سوچ ہوتی ہے جو آخرت کا تصور نہیں ہے۔ فقال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة، اس کے مومن دوست نے اس کو کہا کہ نہیں، تیری سوچ اپنی جگہ لیکن میری سوچ ایسی نہیں، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو کچھ مل رہا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات عالی کی طرف سے، مال و دولت و اولاد کے ساتھ، اپنے دھندے اور کاروبار کے ساتھ، کھیتی باڑی کے ساتھ، تمام زندگی میں رات دن جو انسانوں کے ساتھ آپس میں معاملات پیش آتے ہیں، ان سب میں اللہ پاک کی قدرت اور طاقت کام فرما ہونا۔ اللہ پاک نے اس دنیا کی لگام انسانوں کے ہاتھ میں دی، جس سے انسان یہ سمجھ گیا کہ میں ان سب چیزوں کا مالک ہوں۔ حضرت علامہ کافر رحمۃ اللہ علیہ مثال لے کر فرماتے ہیں کہ ایک چھوٹے سے بچے کے ہاتھ میں آپ پتنگ اڑانے کے لیے اس کی رسی لو، اور دوسرا سب کچھ آپ اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں، چھوٹا سا بچہ یہ سمجھ رہا ہے کہ پتنگ میں اڑا، یہ اس زمانے کی مثال ہے۔ ہمارے زمانے میں چھوٹا سا بچہ گاڑی کی چابی لے کر یہ سمجھے کہ پوری گاڑی میں چلا آگے بیٹھ۔ دوست اور بزرگوں، یہ تو کچھ بھی انسانی معاملات کے ساتھ ہے۔ مخلوق نے، اللہ پاک نے جو کچھ ان کو مان لیا، حکومتیں دی، ان کو جو کچھ طاقتیں اور قوتیں دی، انسانوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہم سب کے مالک۔ اللہ پاک ان آیات میں فرماتے ہیں کہ اگر تو اپنے باپ میں داخل ہو، ولولا ان اتخذت جنۃ فقلت ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ۔ مومن شخص نے اس کو کہا کہ اللہ ہمیں جو کچھ مال و دولت سے نوازے، اس میں یہ سمجھنا چاہیے ماشاء اللہ یہ اللہ نے دیا ہے، اللہ نے چاہا تو مجھے ملا ہے، میری اپنی صلاحیت سے کچھ نہیں۔ آپ جانتے ہیں بڑے بڑے پڑھے لکھے کسی کمپنی میں، کسی فیکٹری میں کام کریں، اور کمپنی اور فیکٹری کا مالک اتنا پڑھا ہوا نہیں، اس لیے اگر عقل سے، ہوشیاری سے اگر دنیا کی چیزیں تقسیم ہوتی، یہ اللہ پاک کی تقدیر ہے ماشاء اللہ۔ لیکن سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے جتنی بڑی سلطنت دی اور کسی کو نہیں، انسانوں پر، جنات پر اور خرید و فروخت پر، ساری مخلوقات پر اللہ نے، لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ ھذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر، یہ میرے رب کا فضل ہے، لیکن اللہ پاک نے مجھے مال اور یہ حکومت دی ہے لیبلونی، اللہ پاک میرا امتحان ہے کہ میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ اس لیے دوست اور بزرگوں، سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ اسلامی سلطنت کے بیت العروج کا زمانہ، خلفائے بنو عباسیہ نے بغداد میں اسلامی سلطنت مضبوط کر لی، روم اور ایران دنیا کی جو سپر پاور طاقتوں پر مسلمانوں کا قبضہ ہو، اور انہی دنوں میں اسپین میں بنی امیہ کی حکومت بھی قائم، تو دنیا کے ایک بہت بڑے حصے پر اسلامی سلطنت بنی امیہ اور بنو عباس میں تقسیم ہو کر چل رہی ہے۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنا وطن ایران چھوڑ کر جو ایران اور پاکستان کی بارڈر پر آئے، وہاں سے آپ بغداد میں ہی محافظ کرنے کے لیے آئے۔ جب آپ پڑھ رہے تھے، ایک بزرگ سے آپ کی ملاقات، انہوں نے آپ سے ایک جملہ کہا، لیس بغداد منزل عباد، کہ بغداد عابدوں اور زاہدوں کا شہر نہیں ہے، یہ تو دنیا جیسے اس وقت دنیا کی بڑی بڑی حکومتوں میں یا بڑے بڑے شہروں کے اندر جو تجارت کے مرکز سمجھے جاتے ہیں، دنیا بھر میں ہندوستان ہے، بمبئی ہمارا اقتصادی کیپٹل ہے،
اکنامک کیپیٹل ہے. دیکھ رہے ہیں آپ جو رستہ کٹنگ کر رہی ہے پارٹیوں کہ کس لیے اکنامک پاور ہونے کی بنیاد پر وہاں حکومت لینے کے لیے ساری کوششیں کرتے ہیں. تو دنیا میں ہمیشہ یہ رہا. بغداد اس وقت اس پوزیشن میں تھا کہ پوری دنیا کی ساری مال و دولت کی ہیرا پھیری بغداد اس کا مرکز، پوری دنیا کا اقتصادی مرکز، اکنامک مرکز. حکومتیں وہاں قائم تھیں. مسلمانوں کے پاس خوشحالیاں تھی. آپ جو قصے سن رہے ہیں الف لیلہ کے، جس کو الف لیلہ بولتے ہیں، علی بابا تاریخ توڑ کی یہ کہانیاں یہ کب کی ہے؟ یہ اسی مسلم دور کی ایجاد کر کے لوگوں نے بتائی. لیکن جن لوگوں نے اس کو بنایا اس کے پیچھے مقصد دوسرا ہے. یہ مسلمانوں کو عیاش کرانا تھا انگریزوں نے، اور جن لوگوں نے یہ علی بابا تاریخ توڑ اور اس طرح کے الف لیلہ مسلمان ٹیکس پرست ہو، یہ اس طرح کی چیزیں نہیں تھی، یہ بدنام کر لیں. لیکن اتنی بات ضرور تھی کہ دنیا میں سب سے بڑا اقتصادی پاور بغداد کے پاس تھا اور وہاں یہ ساری تھی. تو اس کی بنیاد پر لوگوں کے نظریات بدل گئے. مجھے تو آپ کو اصل کہنا ہے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے بڑا کام کیا. آپ نے دنیا کی بے حقیقتی کو بچایا کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے. ہم اور آپ رات بھی دیکھ رہے ہیں، بڑے سے بڑا مالدار ہے، بیماریاں، تندرست ہے، روپیہ پیسہ نہیں، سب کچھ ہے، ذہنی طور پر کوئی پریشانیاں آ گئی. پہلے تو سماجی پریشانیاں اور دوسری پریشانیاں ہوتی تھی. آج کل کثرت سے نفسیاتی سائیکولوجیکل بیماری، کچھ نہیں ہے لیکن پریشانیاں، مختلف قسم کے خیالات اور سوچ ہے اور وہ انسان کو پاگل تک بنا دیا. یہ کیا ہے؟ دنیا اور دنیا کی چیزیں اور دنیا کی ہوس جو آخرت سے انسان کو غافل کر کے اس طرح اپنے اندر لگا دیتی ہے. اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھولے. اللہ پاک نے اس کی سزا یہ دی اپنے آپ کو بھی بھول گئے. اپنے کھانے پینے کی بھی فرصت نہیں، کاروبار میں اور مصروفیتوں میں اور نئی نئی الجھنوں میں ایسے لگ جائے ایک پریشانی ختم نہ ہوتی دوسری پریشانی آ گئی. حدیث شریف میں اسی کو فرمایا کہ جب تم ہماری طرف متوجہ ہو جاؤ ہم ساری فکروں سے تمہیں بے غم کریں، اور اگر ہمیں بھول گئے معیشت البند کا قرآن نے ایک جگہ پر فرمایا تنگی اور پریشانی والی، کوئی مالی پریشانی نہیں. قرآن نے ایک جملہ فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنک، کہ جو لوگ میرے ذکر سے غافل ہو جائیں گے اللہ کی یاد سے تو ان کو میں پریشانی والی زندگی کرنی. مال ہوگا، اولاد ہوگی، صحت اور تندرستی ہوگی، سب کچھ ہوگا لیکن زندگیوں میں چین نہیں ہوگا. حضرت صاحب العالیہ رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ بھی وہی تھا اور آج میرا اور آپ کا زمانہ بھی اقتصادیات دنیا اور دنیا ہی کی چیزیں. پورا ایک پروگرام بنایا گیا مادیت کا، الحاد کا، اور زندگیوں میں اسکول کے کتاب میں کھرس کر اخلاقیات کو ایمانیات کو نکال دیا. صرف اور صرف لالچ، مال کیسے لایا جائے. آپ بڑی اکنامک کی بک کس طریقے سے مال حاصل کیا جاتا ہے اس کی شکلیں بتلائی جاتی ہے. ٹھیکوں میں ہم کو اس کا بہت بڑھیا اور بھی سلائی کی جتنی کتاب ہے پوری دنیا پر اقتصادیات چھایا ہوا ہے، اخلاقیات، روحانیات. اللہ پاک نے انسان کو جامد پتھر نہیں بنایا ہے، ایک دل لے کر بھیجا، خواہشات لے کر بھیجا ہے، جذبات لے کر بھیجا ہے، ایمانیات کی شکلیں لے کر بھیجا. اب اگر انسان اس سے دور ہو کر ان چیزوں میں لگ جائے گا تو زندگیوں میں بے سکونی ہوگی. حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ پاک کی قدرت اور طاقت بتانے کے ایک مثال بیان فرمایا کہ ایک شخص کو سمندر کے اندر بیڑیوں سے جکڑ کر ڈال دیا گیا اور جس کی زندگی کی کوئی امید نہ، اور ایک اس کے مقابلے میں وہ بادشاہ ہو جس کے پاس ساری قوت اور طاقت. تو بادشاہ کے ساتھ تعلق رکھا جائے گا یا ایک شہری سے. آپ اپنے زمانے کے اعتبار سے، اولاد کے اعتبار سے مثال لے رہے ہیں اس لیے کہ اس وقت کی بغدادی حکومت کتنی بڑی تھی، بڑی آبادیاں کہ ہارون رشید جو 3 صدی ہجری میں انہوں نے وہ ایک شہر رئی میں مقیم تھے. بادل کا ایک ٹکڑا وہاں سے گزر رہا تھا. ہارون رشید نے اس کو دیکھا کہ وہ آگے جا رہا. ہارون نے یہ جملہ کہا اور
تجھے جہاں جا کر برسنا ہو برس، تو جہاں بھی برسے گا میری حکومت ہوگی اور وہاں سے علاج اور خیر میرے پاس آئے گا۔ سندھ سے لے کر مورکو تک اتنی وسیع و عریض، اور اوپر شمال میں اسپین سے نیچے افریقہ تک کہ پورا علاقہ مسلمانوں کے قبضے میں۔ مشرقی علاقے چائنا سے لے کر اوپر کے جو ازبکستان، قزاقستان، تاجکستان، ترکمانستان، یہ سارے مسلمانوں کے قبضے۔ دوست اور بزرگوں، ایسی بڑی سلطنت ان کے پاس۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بادشاہ کو تم یہ سمجھ رہے ہو، لیکن یہ بادشاہ حقیقت میں قیدی ہے۔ اللہ پاک کی طاقت اور قدرت سے ہی سب کچھ ہوتا ہے، ان چیزوں سے نہیں ہوتا ہے۔ جب اللہ چاہے اختیار روزی روزگار کمانے سے بنا نہیں فرمایا۔ حدیث شریف میں طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، لیکن ان سب چیزوں کو مقصد کا بنایا ہے، ضرورت سمجھا جائے، اور مقصد آخرت کی زندگی ہے۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 7 سال تک بغداد میں بیٹھ کر درس دیا، خانقاہ آپ کی رہی، آپ کو اللہ پاک نے مختلف موجود کرامتوں سے نوازا، آپ کے ہاتھوں پر سینکڑوں لوگ ایمان لائے۔ ایسے مادیت والے بھوتیسواد کے ماحول میں آپ نے سب سے بڑی جو کوشش کی وہ یہی کی ہے کہ لوگوں کو اس مادیت کی حقیقت بتلا کر، دنیا اور دنیا کی حقیقت بتلا کر آخرت کی طرف متوجہ کی۔ سورہ کہف کی میں نے جو آپ کے سامنے یہ 2 باغ والوں کا قصہ ذکر کیا، اس ساتھی کے دل میں یہی تھا، لیکن وہ اٹھے کبھی ہماری ہی فاصبح یقلب کفیہ، اللہ پاک کی طرف سے اچانک ببولہ آیا اور ساری کھیتی اور باغات اس سے گزر گئے۔ اللہ پاک نے قوم سبا کو بھی اسی طرح نوازا، جنتان عن یمین و شمال، لیکن جب انہوں نے نہیں مانا فاعرضوا فارسلنا علیہم سیل العرم، اللہ پاک نے سہل ذلك جزیناہم بما کفروا وهل نجازی الا الکفور۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ناشکری کی سزا ہماری طرف سے یہ ہوگی، وهل نجازی الا الکفور، اور ہم ناشکرے پر ہی اس طرح کا عذاب نازل کریں۔ اس لیے دوست اور بزرگ، صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی واضح و نصیحت ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم اللہ کی طاقت اور قدرت کو پہچانیں۔ اس کے بعد والی آیت میں اللہ پاک نے دنیا کی حقیقت بتائی کہ دنیا کیا ہے۔ مثل الحیات دنیا کماء انزل، آسمان سے بارش برستی ہے، سبزہ اگتا ہے، لہراتا ہے، اور پھر کاٹنے کا وقت آتا ہے اور ختم ہوتا ہے۔ ہماری زندگی بھی بس اس طریقے سے ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی موت آنے سے پہلے موت کی تیاری کی فکر نصیب فرمائے، اور ہم سب کو آخرت والی زندگی کی طرف اللہ پاک متوجہ فرمائے۔ آمین۔